بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بھی وارث بنایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ صرف مردوں کو اور مردوں میں سے بھی صرف بڑی عمر کے مردوں کو جو باقاعدہ جنگ میں شریک ہو کر خاندان کا قبیلے کا دفاع کر سکتے تھے انہیں وہ وارث بناتے تھے، بچوں کو اور عورتوں کو وارث نہیں بناتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا کہ عورتوں کو وارث بھی بنایا اور ان کے لیے بڑے بڑے حصے رکھے۔ تو بیٹی کے لیے اگر صرف میت کی ایک بیٹی ہو اور اولاد میں کوئی اور نہ ہو، چاہے ساتھ دیگر ورثاء بھی ہوں، باپ، چچا، دادا، بھائی وغیرہ، تو دیگر ورثاء ہوں یا نہ ہوں، اگر بیٹی اکیلی ہے، ساتھ اور بیٹیاں نہیں ہیں اور بیٹے بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں اسلام نے کل جائیداد میں سے، کل ترکہ میں سے بیٹی کو نصف حصے کا وارث بنایا ہے، کل جائیداد کا آدھا حصہ۔ اور اس کے لیے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یعنی اگر بیٹی اکیلی ہو تو اس کے لیے کل جائیداد کا آدھا حصہ ہے۔ اور اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 5 ہوں، 10 ہوں، جتنی بھی ہوں، خواہ وہ ایک ہی بیوی سے ہوں، خواہ وہ زیادہ بیویوں سے ہوں، مختلف بیویوں سے ہوں، تو اگر مرنے والے کی وہ بیٹی ہے، سگی بیٹی، تو زیادہ بیٹیاں ہوں تو وہ کل جائیداد کے 2/3 حصے کی مالک ہوتی ہیں۔ ان کے لیے کل جائیداد میں سے 2/3، یعنی کل جائیداد کے 3 حصے کر لیے جائیں، ان میں سے 2 حصے وہ بیٹیوں کو ملیں گے اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں۔ جیسے کہ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر وہ عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے کل ترکے کا 2/3 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 سے زیادہ بیٹیوں کا، 2 سے زیادہ عورتوں کا حصہ بیان کیا ہے اولاد میں سے، تو یہی حصہ 2 بیٹیوں کا بھی ہے، جس کی دلیل حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جنگ احد میں فوت ہو گئے تھے، تو ان کے ایک بھائی تھے، تو انہوں نے زمانہ جاہلیت کے طور طریقے کے مطابق ان کے سارے مال پہ قبضہ کر لیا۔ تو سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوہ اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، تو بیوہ 2 بیٹیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئیں اور عرض کیا کہ میں نے ان بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ان بیٹیوں کا خرچہ میں نے کرنا ہے، تو ان کا خرچہ میں کہاں سے کروں؟ ساری جائیداد پر سعد بن ربیع کے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹیوں کو 2/3 حصہ دے دو اور جو بیوہ ہے اسے 8واں حصہ دے دو، اور جو باقی مال ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان سب کو کل جائیداد کا 2/3 حصہ ملے گا۔